الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ جب کوہ طور پہ گئے تو قوم پیچھے گمراہ ہو گئی. سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو پہلے قوم سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کام کر رکھا ہے؟ تم نے اس بچھڑے کو معبود بنا رکھا ہے اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے. پہلے انہیں سمجھایا. پھر حضرت ہارون کو مخاطب ہوئے اور حضرت ہارون سے پوچھا کہ جب یہ گمراہ ہوئے تو اے ہارون تو نے انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی میں نے انہیں سمجھایا تھا مگر انہوں نے میری بات کو نہ سمجھا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سامری سے مخاطب ہوتے ہیں جس سامری نے پوری قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر رکھا تھا. اسی کا ذکر ہے آج کی آیات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فما خطبک یا سامری، اے سامری کیا حال ہے تیرا، کیا حقیقت ہے تیری، یہ حرکت تو نے کیوں کی ہے، پوری قوم کو تو نے گمراہ کر ڈالا ہے. آگے سے سامری کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وکذالک سولت لی نفسی. سامری کہنے لگا بصرت میں نے دیکھی ہے وہ چیز لم یبصروا بہ جو اوروں میں سے کسی نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھ مٹی کی لی رسول کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے نیچے سے. فنبذتها، میں نے اس مٹی کو اس بچھڑے میں ڈال دیا جو میں نے سونے اور چاندی کے زیورات کا بنایا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح صلاح دی مجھے میرے نفس نے
اسی طرح پھسلایا مجھے میرے نفس نے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ رسول گھوڑا کیا اور رسول سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ معنی ہے جو عام مفسرین نے کیا ہے، ابھی میں نے وہی کیا ہے۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ جب فرعون ہلاک ہونے لگا تو فرعون کی ہلاکت کے وقت جبرائیل امین گھوڑے پہ تشریف لائے اور گھوڑے کے قدم جس جگہ پہ لگتے تھے اس جگہ سبزہ اگاتا تھا، اور یہ بڑا چلاک اور مکار آدمی تھا۔ اس نے اس جگہ سے مٹی لی اور اس مٹی کو اس نے بچھڑا بنا کے اس میں ڈالا اور وہ بچھڑا باں باں کرنے لگا۔ عام مفسرین اس کا یہی معنی کرتے ہیں، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ، رسول سے مراد ہے جبرائیل امین۔ اور یہاں پھر کئی سارے محذوف ماننے پڑتے ہیں، کیونکہ مٹی کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں تراب کا کوئی لفظ نہیں ہے، پھر گھوڑے کا بھی ذکر نہیں ہے، پھر اس کے قدموں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عام مفسرین کا اگر معنی کریں تو اس میں کئی سارے محذوف لفظ ماننے پڑتے ہیں۔ تو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھو اگر یہ عام مفسرین کا معنی لیں تو پھر یہاں لفظ محذوف کیا کرنے پڑیں گے؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، اس کے بعد من تراب، قبضتُ قبضةً من آثر الرسول سے پہلے لفظ نکالنا پڑیں گے محذوف، تراب آثار قادم فارس الرسول، یہ لفظ محذوف ماننے پڑیں گے کہ اس جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی لی اس کی۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی کیا، بصرت بما لم یبصروا سے مراد ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ میں نے حاصل کیا اور لوگوں نے حاصل نہیں کیا، اس کا یہ معنی ہے جو میں نے دیکھا وہ اور لوگوں نے اپنی ذہانت بتا رہا ہے کہ جو موسیٰ پیغمبر کے ساتھ رہ کے میں نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ علم بنی اسرائیل میں کسی اور نے حاصل، یعنی اپنی ذہانت بتاتا ہے۔ اور آگے قبضت قبضۃ من آثار الرسول، قبضت سے مراد ہے یہ متبع کے معنی میں ہے، یعنی میں نے اتنا علم حاصل کیا اور میں نے اتباع کی، میں پیروکار ہوا۔ من آثار الرسول، اثر سے مراد دین ہے، شریعت ہے، ملت ہے، اور رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَرِ الرَّسُولِ، میں نے اتباع کی یا میں پیروکار ہوا رسول کی شریعت کا۔ پہلے رسول سے میں نے علم حاصل کیا، مجھ جیسا علم کسی اور نے حاصل نہیں کیا، اور پھر میں اس رسول کی شریعت کا متبع ہوا، اس کی میں نے اتباع کی۔ فَنَبَّذْتُهَا، پھر میں نے اس شریعت کو پھینک دیا، یعنی چھوڑ دیا اس پہ عمل کرنا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے میرے لیے اسی کو مزین کیا تھا۔ تو یہ حضرت صاحب کا معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سامری سے مخاطب ہوئے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو اس نے اپنی بات کہہ دی۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو 2 سزائیں سنائی کہ اب تیرے لیے کیا ہوگا، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا تجھے آخرت میں ضرور ملے گی۔ اسی کا آگے آیات میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، دفع ہو جا، چلا جا، اِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بے شک تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہ ہوگا، ان تقول لا مساس، کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے چھونا نہیں ہے۔
یعنی اللہ پاک کو ہاتھ لگاتا تو اسے بڑا بخار چڑھ جاتا، بڑی شدت کی تکلیف اسے لائق ہو جاتی۔ اگر کوئی اسے ہاتھ لگاتا تب بھی یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا، چونکہ وہ یہ سارا کام کر کے لیڈر بننا چاہتا تھا، بڑا بننا چاہتا تھا، ساری قوم کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اسے سزا ایسی دی، فرمایا اب کہتا پھرے گا کہ لا مساس، میرے پاس کوئی نہ آئے، مجھے چھوئے نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگائے، اکیلی اسے اب زندگی گزارنی پڑے گی۔ خیال لیڈروں کے تھے، قوم پوری کو گمراہ کر ڈالا۔ اللہ نے بھی ایسی سزا دی کہ اب کوئی اس کے پاس بھی نہ آتا، اگر دور سے بھی کسی کو آتا دیکھ لیتا تو یہ سامری کہہ اٹھتا، پکار اٹھتا لا مساس، میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے چھونا نہیں ہے، پہلے پکار اٹھتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں اس کے لیے سزا تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری سزا بھی اس کو سنائی، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا، یعنی آخرت میں تیرے لیے عذاب کا بھی وعدہ ہے۔ تو نے چونکہ شرک کیا، قوم کو گمراہ کیا، اس لیے اللہ قیامت کے دن بھی تجھے ضرور عذاب میں ڈالے گا۔ آگے فرمایا وَانظُرْ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ تو تیرے الہ کے ساتھ اب ہم کیا حشر کرتے ہیں، دیکھ اپنے الہ کا حشر جس کے اوپر تو مجاور بنا ہوا تھا، جس کے اوپر تو جمع بیٹھا رہا تھا اس کی عبادت پہ، جس کو تو نے خدا اور معبود بنا رکھا، دیکھ اب ہم تیرے معبود کا کیا حشر کرتے ہیں۔ لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو پہلے جلائیں گے، پہلے اس کو کیا کریں؟ جلائیں۔ دیکھ صحیح تیرے معبود داما حشر کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَنُحَرِّكَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، جب اس کی راکھ ہو جائے گی پھر ہم بکھیر دیں گے دریا میں، نصفا اڑا کر اس کی راکھ کو۔ آگے پھر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مخاطب ہوئے اور انہیں خطاب کیا، فرمایا انما الہکم، بے شک تمہارا الہ اور معبود اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود۔ سبحان اللہ۔ یہ بچھڑا کیا معبود ہے، اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دیا اڑا کے، فرمایا یہ معبود نہیں تھا، اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، یہ معبود بننے کے لائق ہے جس کو تم نے بنا رکھا ہے، یہ معبود اور الہ ہرگز نہیں۔ الہ کون ہے؟ الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ اور معبود وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود اور الہ کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ وسع کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے اس کا علم ہر چیز پر، ذرہ ذرہ کائنات کا اس کے علم کے اندر ہے، کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ کیا مطلب؟ عالم الغیب وہی ہے، عالم الغیب، جب عالم الغیب وہی ہے تو پھر ثابت ہو گیا
اللہ الذی لا الہ الا ہو، معبود اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اس کے سوا اور سبحان اللہ۔ جب معبود وہ ہے تم نے اس کو کیوں بنا رکھا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ تمہارے نفع کا مالک، نہ تمہارے نقصان کا مالک؟ یہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھتا ہو اور اس کو جاننے